حسن مرزا صاحب یہ فرمائیے گا، اداروں کا جو کردار ہے وہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہی یہ گفتگو کا حصہ رہا اور اس پر ہمیشہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اب وزیر اعظم صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے، تو آپ اسی پیج پر موجود ہیں نا جہاں پر وزیر اعظم صاحب موجود ہیں؟ دیکھیں، ہم تو اس کے وکٹم رہے ہیں جی، اور ایک عرصے سے ہماری جدوجہد تھی کہ ان سے ہم اپنی سپیس جو ہے وہ واپس لیں، کیونکہ ہم مسلح لوگ نہیں ہیں، ہم نیتے لوگ ہیں اور اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم وہ سپیس گین کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اندر 18ویں ترمیم جو تھی وہ اس سے آئین کو بحال کیا، اور وہ بھی ہم نے لڑ کے نہیں لی، ہم نے پارلیمان کے ذریعے وہ لی۔ پریزیڈنشل جو اختیارات تھے وہ بھی پارلیمان کو پیپلز پارٹی کے دور میں ملے۔ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے وہ تفویض کیے پارلیمان کو۔ ہم نے ان صوبوں کو شناخت دی، کوئی لڑ کے نہیں دی۔ ہم نے اس ملک کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے اکائیوں کو ان کا حق دیا، کسی لڑائی کے بغیر دیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر وہ ہماری جو قربانیاں تھی، جو ہماری پھانسیاں تھی، جو ہمارے کوڑے تھے، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ ہم نے جو سپیس گین کی تھی اس لڑائی میں، ہم ساری چیزیں ہار چکے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں پھر اس ہار کا ذمہ دار کون ہے؟ سر میری ایک سیکنڈ، مجھے میری بات مکمل کر لینے دیں۔ جو سوال آپ کریں گے میں ضرور جواب دوں گا۔ جی فرمائیں۔ ہم نے پیپلز پارٹی نے وہ لڑائی جو تھی نیتے کارکنوں کے ساتھ لڑی، ہم پھانسیاں بھی برداشت کرتے رہے، لیکن ہم نے پاکستان کا نہ پرچم نیچے آنے دیا، نہ ہم نے اس وفاق کے خلاف بات کی، نہ ہم نے کسی کو یہ خط لکھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز نہ ہو۔ کسی بھی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کے حصول کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس میں جرنیلوں سے بھی بات کرنے پہ سارے تیار ہیں، جس پہ سارے ایک پیج کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں، ان کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شہداء کو ہم اپنے دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں، وہ میری طرف آنے والی گولی اپنے سینے پہ کھا رہے ہیں۔ ہم ان کی ان قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کا جو بھی ہم دے سکیں وہ ہم مقروض ہیں، ہم دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے۔ کچھ دیر قبل جمعیت علماء اسلام JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ شہباز شریف ملک کو آگے لے جانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ علی گوہر صاحب، آپ اپنے مخالفین یا اپوزیشن کو تو اعتماد میں نہیں لے سکتے، لیکن جو آپ کے سابقہ اتحادی رہے ہیں ان کو تو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں اور ان کو بھی اس پیج پر لے کر آئیں تاکہ استحکام آ سکے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہوں یا کہ اپوزیشن میں ہوں، ان کے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اور ہر پارٹی کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو پارٹیز اپوزیشن میں ہیں انہوں نے اپنا اپوزیشن کا کردار نبھانا ہے اور اس پہ رائے میں بات کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں پر ملک کی سلامتی کے معاملات ہیں یا اجتماعی معاملات ہیں وہاں پر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے، لیکن اوبویسلی حکومت کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تنقید تو ظاہر ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی طور پر بیانات ہوتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، میں نہیں سیاسی نہیں، ان کی مثبت تنقید سے بعض اوقات حکومت کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ ایک مشاورت کا عمل بھی ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، پازیٹیولی تو ہونا چاہیے۔ اور مولانا صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ان سے ہمیشہ ٹھیک ہے، سینئر پولیٹیشین ہے۔ فردوس امین نقوی صاحب، آپ کب تک انتظار کریں گے کہ آپ سے مذاکرات ہو سکیں؟ آپ حکومت سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے اور جن سے کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے آپ کی کمیونیکیشن ون سائیڈڈ ہے، وہ آگے سے کوئی جو ہے اس کا رسپانس نہیں دے رہے؟ مختصراً بتائیے گا۔ ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ جو پاکستان سے مخلص ہوگا
وہ فوری طور پہ وہ اقدامات کرے گا جس میں عوام کے حقیقی نمائندوں کو پاور دے دی جائے. یہ فارم 247 والوں سے چھٹکارا حاصل کرے بغیر پاکستان استحکام کی طرف نہیں بڑھ سکتا. اور یہ احساس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ہونا چاہیے جو اعلیٰ کار بنی، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیچھے سے چلا رہے ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے. یعنی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ کب تک انتظار کریں گے. حسن مرتضیٰ صاحب فرمائیے گا، ان سیاسی جماعتوں کا استحکام ہم اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں میں استحکام ہونا چاہیے، اور تقریباً ہر روز ہر ٹی وی چینل پر یہ بات ہوتی ہے اور یہ ہوتی رہے گی جب تک استحکام نہیں آئے گا. تو کیوں پولیٹیکل پارٹیز ایک ایسا لاہ عمل نہیں بنا لیتی ہے، کسی پالیسی نہیں بنا لیتی کہ ہاں یہ پالیسی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے، باقی معاملات اپنی جگہ رہیں گے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے اندر لچک ہونی چاہیے اور گفتگو کا جو راستے ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے. معاملات گفتگو کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. اس سے زیادہ پاپولیرٹی ہمارے پاس تھی جب بی بی تشریف لائی 86 میں. ایک سمندر تھا لوگوں کا. اگر ہم چاہتے اس دن تو ہم قبضہ کر سکتے تھے ہر چیز پہ، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ہم نے اپنی پرامن جدوجہد کے ذریعے ٹھیک ہے